بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سالوں کے بعد جب بھی میرا شوہر باہر کے ملک سے واپس نہ آتا تو میں بہت روتی۔ پھر میری ساس نے مجھے ایک تکیہ دیا اور بولی کہ اس کو ساتھ رکھ کر سویا کر، شوہر کی یاد نہ آئے گی۔ میں وہ تکیہ جیسے ہی لے کر سوتی تو مجھے فوراً ہی نیند آ جاتی اور شوہر بھی یاد نہ آتا۔ میں اب خوش رہنے لگی تھی، لیکن صبح جب آنکھ کھلتی تو تکیہ میرے پاس نہ ہوتا۔ مجھے آج جوں ہی ساس تکیہ دے کر گئی تو میں نے فوراً وہ تکیہ چھپا لیا اور دوسرا تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ ابھی رات کے 2 ہی بجے تھے کہ جب یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ میرا نام آئمہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں جب پیدا ہوئی تو میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی تھی، تبھی مجھے میری چچی نے پالا تھا۔ میرا باپ میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ میری ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں کی موت ہو گئی تو انہیں یہی لگتا رہا کہ میں ہی ان کی موت کی اصل ذمہ دار ہوں۔ میری چچی کی چونکہ میں سگی اولاد نہ تھی، اسی لیے انہوں نے بھی مجھے زیادہ پیار محبت نہ دیا تھا۔ اسی لیے میں ہمیشہ سے ہی پیار کے لیے ترستی رہتی تھی۔ اور پھر ایک بار میرے ساتھ میری چچی کے بیٹے نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا کیونکہ سوال میری عزت پر آ گیا تھا، لیکن سب لوگوں نے الٹا مجھے ہی الزام دے دیا۔ چچی نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی حرکتیں اب ٹھیک نہیں رہیں، اور کیونکہ تم بھی خیال اس کا نہیں رکھتے ہو اور اب اس کا خیال رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی، آج یہ ہمارے بیٹے پر اس طرح کے غلط الزام لگا رہی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں تو ایک لڑکی تبھی کرتی ہے جب وہ چاہتی ہے کہ مجھے رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا سارا الزام مجھ پر ڈال دیا اور کہنے لگی کہ میں ہی غلط ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن کیونکہ میرا باپ کبھی میرے آس پاس نہیں رہا تھا، اس نے تو کبھی مجھ سے بات تک نہ کی تھی، اسی لیے انہوں نے بھی اپنے بھائی اور بھابھی کا ہی یقین کیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ ویسے بھی تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہاری یہ حرکتیں میری برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ پہلے تو شاید میں تمہارے ساتھ کچھ رعایت کر دیتا تھا، مگر آج کی حرکت نے میرا سر سب کے سامنے جھکا دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بہت زیادہ دکھی ہوئی۔ میں بچپن سے ہی محبت کی متلاشی تھی۔ بھلے میرا باپ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کبھی اس نے میری طرف دھیان نہ دیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ کبھی تو میرا باپ مجھ سے پیار سے بات ضرور کرے گا۔ مگر آج میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ پیار تو دور کی بات، انہوں نے اپنی ہی بیٹی کا یقین نہ کیا، اسی لیے مجھے شدید دکھ کے باعث ہارٹ اٹیک آ گیا، مگر میں زندہ بچ گئی۔ اور پھر میری چچی کی سازشوں کے مطابق میری شادی کر دی گئی۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا اور صرف نظریں جھکا کر سب کے فیصلے پر حامی بھر دی۔ میری شادی میرے باپ کے کسی دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ خود سے اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، مگر میرے شوہر کی اصل نوکری ملک سے باہر تھی، وہ صرف شادی کے لیے یہاں آیا تھا۔ پاکستان میں میری ساس اکیلی ہی رہتی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب میری تنہائی بانٹنے کے لیے تم آ گئی ہو۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اگر میری چچی کے گھر میں میری عزت نہ تھی تو کیا ہوا، مجھے یہاں تو محبت ملتی ہے۔ اسی لیے میں نے خود بھی اس شادی کو میرے حق میں خدا کا کوئی اچھا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ میرا شوہر چھٹیاں لے کر یہاں آیا ہوا تھا۔ آخرکار مہینے کے پورا ہونے پر اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ واپس ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے سے میں اور میری ساس کافی اداس ہو گئے، مگر ہمیں یقین تھا کہ وہ سال کے بعد دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اب میں اور میری ساس دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اس کا سلوک میرے ساتھ ساس کے بجائے ماں جیسا تھا اور یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا شوہر روز ہمیں فون کرتا تھا اور وہ اپنی ماں اور مجھ سے بھی بہت ساری باتیں کرتا تھا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے دور ہے، لیکن پھر 6-7 مہینوں بعد اس کے فون آنے میں کمی ہو گئی۔ یہ بات میں اور میری ساس دونوں نے ہی شدت سے محسوس کی اور ہم دونوں ہی پریشان تھے، اور پھر آخرکار سال کے قریب اس نے ہمیں فون کرنا بالکل ہی بند کر دیا۔ ہم نے بہت زیادہ اس کی خیر خبر معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ میرے شوہر کو پاکستان سے باہر گئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جس کے ساتھ لگ کر میرا دل بہل جاتا تھا، لیکن جب کئی سالوں کے بعد بھی میرا شوہر باہر کے ملک سے واپس نہ آیا تو میں بہت روئی۔
मगर इस दरमियान हैरत की बात यह हुई थी कि मेरी सास को जैसे अपने बेटे के आने या न आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, बल्कि वो मुझे भी कहती कि फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे आना हुआ तो वो आ जाएगा। मैं उसे हैरत से देखती कि शुरू में तो वो अपने बेटे से कितना प्यार जताती थी, और अब जबकि उसकी कोई खैर खबर नहीं है और ये इतने सुकून से बैठी हैं। मैंने कई बार अपनी सास को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि उनका बेटा गायब है, उसकी कोई खैर खबर नहीं है, वो वतन वापस नहीं आ रहा इतने सालों से, मगर मेरी सास को कोई फर्क ना पड़ा। तो मेरे और मेरे सास के दरमियान एक अजीब सा खिंचाव आ गया। मुझे अपनी सास अब अच्छी नहीं लगती थी। मैं अपने बेटे को भी उनसे दूर ही रखती थी और खुद अपने शौहर की याद में रोती रहती थी। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि अगर इतनी ही अपने शौहर की याद आ रही है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मैंने हैरान कुन नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा कि आखिर वो मेरे लिए क्या कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये तकिया लेकर सो जाया करो, इस तरह से तुम्हें अपने शौहर की याद ना आएगी और तुम रात को अच्छी तरह सो जाया करोगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और तकिया पकड़कर अपने पास रख लिया। हैरत की बात तो ये थी कि जब मैं वो तकिया लेकर सोई तो वाकई में मुझे अपने शौहर की याद ना आई, बल्कि मैं जल्द ही सो चुकी थी। मैं अब खुश रहने लगी थी, लेकिन सुबह जब आंख खुलती तो तकिया मेरे पास ना होता। मुझे ये बात हैरान कर देती कि रात को तो मैं तकिया लेकर सोती हूँ, सुबह होते ही वो मेरे पास से कहाँ गायब हो जाता है। मुझे आज जूं ही सास तकिया देकर गई तो मैंने फौरन वो तकिया छुपा लिया और दूसरा तकिया रख कर लेट गई। अजीब बात यह थी कि उस तकिए से मुझे नींद ना आ रही थी। जैसे उस तकिए पर आती थी मैं करवट बदल बदल कर थक चुकी थी। मुझे दोबारा अपने शौहर की याद सता रही थी और नींद भी मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जब रात के 2 बजे ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि मेरी सास मेरे कमरे में आई है। रात के उस वक्त अपनी सास को अपने कमरे में देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने फौरन आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मैं सो रही हूं। और वो आते ही मेरे सर के नीचे से तकिया उठाने लगी, मगर उन्होंने देखा कि ये तो वो तकिया है ही नहीं, तो वो हैरान रह गईं और कमरे में इधर उधर मतलूबा तकिया ढूंढने लगीं और उन्हें आखिर वो तकिया मिल गया। उसे लेकर वो वापस चली गई। मैं उनकी ये हरकत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। आखिर वो रात के वक्त मुझसे ये तकिया क्यों लेकर चली जाती हैं। इसीलिए अगले दिन मैंने अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर दी ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर इस तकिए का राज क्या है। और फिर मैं अपनी सास के कमरे में गई ताकि उस तकिए को ढूंढकर उसे खोल कर देख सकूं। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि जिसके ऊपर सर रखते ही मुझे नींद आ जाती है। अभी मैं अपनी सास के कमरे में दाखिल नहीं हुई थी कि मुझे अंदर से रोने की आवाज आने लगी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि मैं उसे इन सब के बारे में कैसे बताऊं। वो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और हो सकता है कि ये खबर सुनकर उसे कुछ हो भी जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। इसीलिए मैं वहीं से वापस चली गई और फिर दोबारा कुछ देर बाद वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी सास वही तकिया मुझे देने के लिए उठा रही है, मगर उससे पहले उस पर कुछ छिड़का था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उन्होंने सफेद तकिए पर सफेद सफेद कुछ पाउडर जैसा छिड़का है। मगर इससे पहले कि वो तकिया उठाकर मुझे देने के लिए आती, मैं वहीं पर उनके सामने चली गई और उनसे पूछने लगी कि आपने इस पर आखिर क्या छिड़का है। मेरी बात सुनकर वो घबरा गईं और कहने लगी कि कुछ भी नहीं छिड़का और हाथ मारकर तकिए को झाड़ने लगी। मैंने कहा कि झूठ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है कि आपने इस पर कुछ छिड़का है और आज दोपहर भी मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुन लिया है। आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। मैंने कहा कि अपने पोते की कसम खाकर बोलें कि आप मुझसे कुछ छुपा नहीं रही। तो वो दोबारा से रोने लगी और कहने लगी कि हाँ, मैं तुमसे वाकई छुपा रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ये सारी बातें छुपाने के लिए तुम्हारे बाप ने बोला था। अपने बाप का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि शादी के बाद एक बार मेरा बाप मुझसे मिलने ना आया था। मैंने कहा कि मेरा बाप आपसे बात करता है, तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा बाप रोजाना ही मुझे फोन करके तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करता है। मुझे जैसे उनकी बात पर यकीन ही ना आया। मैंने कहा कि मुझे पूरी बात बताएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप के साथ मेरे शौहर के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हारी चची तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करती, और जब तुम्हारी चची ने अपने बेटे का इल्जाम तुम्हारे सर पर डाल दिया
تو تمہارے باپ نے ہم سے درخواست کی کہ ہم تمہیں اپنی بہو کے روپ میں اپنا لیں۔ تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ برا نہ تھا، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، تم ایک اچھی لڑکی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا انتخاب کسی بھی طرح میرے لیے برا نہ تھا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری شادی میرے باپ نے خود طے کی تھی، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے تسلی نہیں دی۔ مگر مجھے اس بات کا سکون تھا کہ انہیں سب کچھ سچ معلوم ہے اور وہ مجھے غلط نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کہ بس یہی بات آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا اتنے سالوں سے واپس اس لیے نہیں آیا کیونکہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ وہاں پر وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کمپنی میں ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا اور فائرنگ بھی ہوئی۔ اسی فائرنگ کے زد میں آ کر میرا بیٹا بھی مر چکا ہے۔ ان کی یہ بات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بتا دینا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے ہی منع کر دیا، اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کو پہلے ہی ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، اگر اسے یہ خبر سننے کو ملی تو شاید اسے دوبارہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور دل کا دورہ کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ دل تو میرا واقعی مٹھی میں آ گیا تھا، لیکن اس بار خدا نے مجھے اتنا صبر دے دیا تھا کہ مجھے دل کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ آج مجھے یہ پتا چلا تھا کہ میرے شوہر کا سایہ میرے سر پر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے، لیکن آج ہی مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ میرا باپ مجھ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ میری بہت زیادہ فکر کرتا ہے۔ آج دوبارہ مجھے اپنی ساس غلط نہیں لگ رہی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے کی موت ہو چکی ہے، اسی لیے شاید انہیں صبر آ چکا تھا۔ میں نے سوچا میں بھی اپنے بیٹے اور باقی سب کے لیے مضبوط بنوں گی، کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے، ساس بھی ہے، اور میرا باپ بھی میری فکر کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔